ZPlusTV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ZPlusTV کے خصوصی پروگرام حالات حاضرہ پر ایک نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج جو حالات ملک میں اور خصوصاً حیدرآباد میں چل رہے ہیں وہ ہیں معصوم بچوں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ معصوم ننھے منھے پھول، یہ بیچارے جو بے قصور ہیں، انہیں مختلف طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ حالیہ چند دنوں قبل سعید آباد میں ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کر کے اسے بہت بری طرح قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس طرح کے اور 2-3 واقعات حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پیش آئے۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھنے والے ہیں۔ پتھر سے پتھر دل انسان کے آنکھ سے بھی آنسو نکل آئیں۔ ایسے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح کی درندگی اختیار کر چکے ہیں، کس طرح کی حیوانیت اپنا چکے ہیں۔ ایک حیوان بھی اپنے بچے تو دور، کسی اور کے بچوں کے ساتھ بھی وہ درندگی نہیں کرتا، وہ حیوانیت نہیں برتتا جو آج کا انسان دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کل کا واقعہ، میرے اپنے قریبی دوست ہیں حبیب بھائی، ان کا بھانجا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ، 2 سال کا بچہ، بخار میں تھا۔ اس کو خود اس کے باپ نے چھت پر لے جا کر اس کا گلا کاٹ ڈال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا افسوسناک منظر ہے، کتنا خطرناک اور وحشتناک یہ منظر ہے۔ جس ماں نے اس کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ بے ہوش ہو گئی۔ کیسا یہ منظر ہے کہ اپنا ہی باپ، ارے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، وہ اولاد کے لیے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اور یہاں جنہیں اولاد ملی، صحت مند اولاد ہے، خوبصورت اولاد ہے، خوش مزاج اولاد ہے، ایسے بچے کو اس کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ کیا گناہ تھا اس بچے کا جسے گلا کاٹ کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا؟ اللہ اکبر! اللہ اس بیچاری ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس ظالم باپ کو جس نے یہ حرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں عبرتناک سزا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے۔ ناظرین، اس واقعے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعے کی یاد تازہ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر اپنے دور جاہلیت میں کیے ہوئے اس واقعے کی یاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں، جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچیاں بڑی ہوتی تھیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تھیں، وہ ماں باپ کے سامنے کھیلتی کودتی، گھر کی ایک پھول اور گھر کی ایک زینت بنی ہوتی، تتلی کی طرح اڑتی ہوئی گھر کے اندر خوشیاں پھیلاتی ہوئی وہ بچیاں ہوا کرتی۔ اس بچی کو وہ بڑی ہونے کے بعد گڑھا کھود کر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جو بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا، زندہ اسے دفنا دیا گیا، اس بچی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا؟ اس معصوم کا کیا گناہ تھا؟ یہاں بھی آپ دیکھیں، اس بچے کا کیا گناہ تھا؟ کیوں اس کو قتل کیا گیا؟ آخر اس بے رحم باپ کو کیوں رحم نہیں آیا؟ وہ بچہ بخار میں تھا، تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، گلے پہ چھری چلاتے وقت اسے یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ بچہ معصوم ہے، اس کا کیا گناہ ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ بخار سے آلریڈی تڑپ رہا تھا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر اس صحابی سے کہتے ہیں کہ بند کرو اپنا واقعہ بیان کرنا۔ واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میری ایک پیاری سی بیٹی تھی، کھیلتی کودتی چلتی پھرتی خوش مزاج تھی، وہ ہمارے گھر کا ایک پھول تھی۔
اس بچی کو میں لے گیا جنگل میں، لے جا کر گڑھا کھودا، بچی کی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھودا، بچی کو اس میں ڈھکیل دیا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ وہ آواز لگا رہی تھی، میرے ابا جان، میرا ابا جان، وہ رو رہی تھی۔ میں آ گیا اس کو چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی کا یہ سننا تھا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کی داڑھی بھیگ گئی، نیچے مٹی تک آنسو پہنچ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں بس کرو، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، اس کو سنانے دو۔ یہ دور جاہلیت میں ایسے کام ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر بچوں کو زندگی دی، اسلام نے آ کر بچیوں کو زندگی دی، اسلام نے بچیوں کے قتل کو منع کیا، بچیوں کے قتل پر روک لگائی۔ اور بچوں کو جو قتل کرتے تھے وہ کیوں قتل کرتے تھے؟ اس ڈر سے کہ کہیں یہ بچہ میری جائیداد کا حصے دار نہ بن جائے، کہیں یہ بچہ میرے معاش میں میرا حصے دار نہ بن جائے، میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والا نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے کبیرہ گناہ جو ذکر کیے، اس کے اندر ایک گناہ یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یطعمک، کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی۔ یعنی دوسرے معنی میں اگر آپ دیکھیں تو آج جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ایسے دور میں ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے ایک، یہ سارے نعرے فیل۔ اب تو یہ ہو گیا کہ ہمیں اولاد ہی نہیں چاہیے۔ آج کہ اس واقعے پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شخص، یہ ظالم، یہ سفاک، یہ جلاد جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، وہ کام نہیں کر رہا تھا، کئی سالوں سے وہ بے روزگار تھا۔ اس بے روزگاری کا آخر یہ صلہ اس بچے کو کیوں دیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ اپنی بے روزگاری اور یہ ٹینشن میں آ کر، یہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر کے اس بچے پر اپنا اس غصے کو نکال کر بچے کا قتل کر ڈالا۔ اور اسی طرح آج کا ایک اور واقعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک نو مولود، 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہوئی بچی، اس کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ آخر لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کیسے یہ ظالم بن گئے ہیں؟ کیسے یہ سفاک درندے بنتے جا رہے ہیں؟ ان کے اندر سے انسانیت کیسے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور بالخصوص مسلمان ہیں، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، تمہاری آمدنی میں کمی ہو جائے گی، تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ آخر کس بنیاد پر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر بچوں کے ساتھ یہ درندگی اپنائی جا رہی ہے؟ انہیں ڈر نہیں اللہ کا، انہیں ڈر نہیں ہے اپنے انجام کا۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے کہا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ ارے دیکھنا ہے بچوں کی محبت تو جاؤ ان لوگوں کو دیکھو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، 25 سال ہو گئے شادی ہو کر، آج تک ان کے گھر میں پھول نہیں کھلا، وہ تڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کے آنگن میں کوئی پھول کھل جائے، ان کی گود بھر جائے، ان کے گھر میں خوشیاں آ جائے۔ ارے جا کر دیکھو ان لوگوں کو جہاں بچے تو ہوئے لیکن وہ بچے فوراً دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے پوچھو بچوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے پوچھو بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیسے کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے پوچھو جن کے پاس بچے تو ہیں، وہ بچے اب نارمل ہیں، وہ بچے کچھ کام کے نہیں ہیں، پھر بھی وہ مائیں انہیں صبر کے ساتھ، انہیں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ ماں باپ انہیں لے کر چل رہے ہیں، انہیں سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دینے والا ہے۔ ایک اور واقعہ میں نے دیکھا تھا 2-3 دن قبل کہ ایک ماں جس کا بچہ نابینا ہے، جس کا بچہ اب نارمل ہے، اس کے باوجود اس ماں نے اسے پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم اس کو دلوائی۔ اس ماں کو سلام جس ماں نے اتنی صبر کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ اس بچے کی تربیت کی اور حافظ قرآن بنا کر اسے دنیا کا سب سے بہترین انسان بنایا۔
بچوں کی قدر کیجئے۔ یہ بچے ہر کسی کو نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ جسے دینا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جسے دینا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے دینا ہے دونوں دیتا ہے، جسے نہیں دینا ہے اسے کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو پھر صبر سے کام لیجئے، مصیبتوں کا مقابلہ کیجئے۔ مشقتیں آ رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، آپ کی نحوست ہے، آپ کی سستی ہے، آپ کی کاہلی ہے، جس کی وجہ سے آپ نہیں کما رہے ہیں اور اس کا غصہ بیوی بچوں پر نکال رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ درندے جو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسے ننھے ننھے معصوم بچیوں کے ساتھ بے دردی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں، اللہ کے انتقام سے ڈرو۔ اللہ کی لاٹھی جب آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور پکڑے گا۔ ان معصوم بچوں کی آہ سے تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سوچ کر دیکھو، اس کی جگہ پر اگر تمہاری اپنی اولاد ہوتی، تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ اگر ایسا کیا جاتا تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، ایسی درندگی اور ایسی حیوانیت سے اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، گھر میں قرآن و حدیث کا معمول، روزانہ قرآن و حدیث کو پڑھو، سمجھو اور بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام جانو، اور جو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اس پردے کا اہتمام کرو، اور اسی طرح زنا کے قریب نہ جانے کی جو تعلیمات اسلام نے دی ہے، جو بہت برا راستہ ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، جس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں رسوائی ہوگی اور کبھی اس سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ انسان اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو جنہیں درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا، جنہیں مختلف اذیتیں دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان بچوں کے ماں باپ کو اور اس بچے کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ جس بچے کے باپ نے خود اس کو قتل کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ایمان پر چلنے والا بنائے اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنائے۔ اور میں اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پڑھوں گا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے پروردگار، اس شہر کو پیسفل بنانا، امن والا بنانا، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔